علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کیا ایمان والو، تم مکمل دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بعض علماء اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اے اسلام والو، تم سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پر اصل ترجمہ یہ ہے کہ تم مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تھوڑے سے دین میں مت آؤ۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے دین پر عمل کرو۔ تھوڑے سے دین پر عمل کرنا اور باقی پر نہ کرنا، یہ عمل مت کرو۔ اب سارا دین کیا ہے؟ عقیدہ ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں، جو بھی چیز ہے مکمل دین میں آؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نماز تو پڑھو پورے 5 وقت کی، لیکن جب خوشی غمی آئے تو تمہیں دین بھول جائے، پھر تم اپنے طور طریقے اور اپنے قوم قبیلے کے رسومات پر چلو۔ اور اسی طرح تم نماز تو پڑھو پوری، لیکن عقیدہ تم بناؤ اپنی مرضی کا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بھی بناؤ، اللہ کے سوا اوروں کے نام پر نظر و نیاز اور غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے اور مالی نذرانے بھی تم پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تم غیروں کو شریک بھی سمجھو، اور انبیاء اولیاء کو اللہ کی صفات کے ساتھ متصف بھی کرو کہ وہ بھی دل بدل دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، وہ ایسا کر دیتے ہیں، ویسا کر دیتے ہیں۔ تو عقیدہ تم اپنی مرضی کا بناؤ اور باقی سارے معاملات تم اپنی مرضی کے کرو اور کہو میں مسلمان ہوں، یہ تو بات پھر نہیں مناسب۔ اسی طرح تمہاری تجارت ہے، تمہارا لین دین ہے، تمہارے نکاح طلاق کے معاملات ہیں، تمہاری وراثت کے معاملات ہیں، تمہارے قرض کے معاملات ہیں، تمہارے آپس کے جھگڑے ہیں، یہ سب کے سب دین کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ان چیزوں میں دین نہیں ہے، مثلا آپ تجارت کرتے ہو، آپ کہتے ہیں جی یہ تو مارکیٹ کا اصول ہے، اس کے بغیر تو تجارت ہی نہیں ہوتی، تو پھر آپ دین میں داخل نہیں ہوئے، پورے دین میں آپ داخل نہیں ہوئے، آپ تھوڑے سے دین میں داخل ہوئے۔ ہاں، پورے دین میں داخل ہو جو اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا۔ مارکیٹ جو بھی ہے، آپ مسلمان پہلے ہو، تاجر بعد میں، آپ کا دین پہلے ہے، مارکیٹ بعد میں ہے۔ اور اسی طرح خوشی غمی، نکاح طلاق، ان معاملات میں دین کو دیکھو، دین کیا کہتا ہے۔ اپنے رسومات اور اپنے معاملات کو مت دیکھو، اپنی غیرت اور حمیت کو مت دیکھو۔ دیکھو، تعجب کی بات ہے کہ کئی لوگ اپنی بیٹیاں بغیر پردے کے، بغیر چہرے کا پردہ کروائے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے، تصویریں بھی اترتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ شادی کی باری ہے تو لڑکے کو اپنی بیٹی کا چہرہ دکھا دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے نکاح کرنا اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں یہ کرتے۔ اس طرح تصویریں اتروانے کے لیے کیمرہ مین کے آگے بیٹی بٹھا دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی مجبوری ہے، دنیا کا ایک گتا لینا، ایک سند لینی ہے، اس کے لیے تصویر اتروا دی، لیکن اللہ کے نبی نے جب اجازت دی ہے اس کے لیے نہیں۔ اب یہ جو ہے یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ خام خواہ کی بنائی ہوئی غیرت ہے۔ اور اسی طرح اور معاملات پہ آپ دیکھ لیں، ہم وراثت میں کہاں تک دین پہ عمل کرتے ہیں، اور معاملات کے اندر ہمارے جو لین دین کے قرض کے معاملات ہیں، کہاں تک ہم دین پر چلتے ہیں، اس میں ہم دین سے بہت دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ، اور دین میں پورے کا پورا داخل ہونا، تھوڑا بہت داخل نہ ہو۔ اسی طرح اخلاق، واللہ یہ بات بڑا مشکل ہے۔ اخلاق، کسی کی تکلیف کو برداشت کرنا، کسی کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھنا، یہ تو اب ایسی کیفیت بن چکی ہے، مسلمان کو تکلیف دیتے وقت یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کو تکلیف دینے سے میرا اللہ میرے سے کتنا ناراض ہوگا۔
اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ایک مسلمان میری اس بات سے کتنی تکلیف میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر کتنا ناراض ہوتا ہے، تو واللہ ہم کبھی کسی کو سخت بات نہ کہیں۔ ایک مسلمان کی عزت اور اس کی حرمت بہت بڑی ہے، خام خواہ چھوٹی سی باتوں پہ کسی سے ناراض ہو جانا، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ زندگی بھر ملنا جلنا بند کر دینا، یہ قطع رحمی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین ہمیں یہ سبق نہیں دیتا۔ دین یہ ہے کہ آپ کو رشتہ دار بار بار اذیت پہنچائے، آپ اس کو اللہ کے لیے ملتے رہو، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے بات تھوڑی سی یہاں پر لمبی کر دی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ہمیں پورے دین میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ وہ تمہیں پورا دین میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ جہاں پر تمہاری پسند ہوگی وہاں پر وہ کہے گا دین پہ عمل کر لو، جہاں پر تمہیں کسی طرف سے دنیا کا نقصان ہوتا ہوگا وہ کہے گا دین پر عمل نہ کرو۔ تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہیں روکے گا پورے دین پر عمل کرنے سے۔ طرح طرح کی مشکلات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے قدموں کی، اور وہ ویسے بھی تمہیں فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور بات کو مزید واضح کر دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو کھلا دشمن ہوتا ہے نا اس کی کوئی پیروی نہیں کرتا، اور جو کھلا دشمن ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو اچھی اور کام کی بات نہیں بتاتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہیں فائدے کی بات بتائے، تمہیں کام کی بات بتائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی پھر گئے، واضح نشانیاں قرآن حدیث، یہ واضح نشانیاں، ان واضح نشانیاں کے ہوتے ہوئے بھی تم پھر گئے، تب بھی تم صحیح عقیدہ تلاش نہ کر سکے، تم صحیح اللہ کے نبی کے عمل کو نہ ڈھونڈ سکے، تو پھر تمہارا یہ عذر اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے کہ یا اللہ وہ مولوی یہ کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا۔ تم پر لازم ہے کہ اتنی دین کو سمجھو کہ تم صحیح دین تک پہنچ سکو۔ اگر تم ان واضح نشانیوں کے بعد بھی پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تم جان لو اللہ غالب اور حکمت والا۔ کیا مطلب؟ اگر تم پھر گئے تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تو عزیز ہے، اس سے جس نے ٹکرانے کی کوشش کی وہ شکست کھا گیا، اس پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ حکیم، وہ تو بڑا حکمت والا ہے، اس کے ساتھ تم بغیر حکمت والے اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق اس کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کو زندگی بھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔